بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. صدق الله العظيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے جتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اتنا اہتمام اور اتنی صراحت کسی اور عبادت کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ 109 مقامات پر نماز کا ذکر بیان فرمایا، اور اشارتاً اور کنایتاً 700 کے قریب نماز کو قائم کرنے کے بارے میں فرمایا. نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے. نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کی فرضیت کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا. روزے کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، اور حج کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. سفر معراج کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی معیت میں آسمانوں میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی. جنت و جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی. واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفے امت محمدیہ کو عطا فرمائے وہ کیا ہیں؟ اعطی الصلوات الخمس وخواتیم سورۃ البقرہ وغفر لمن لم یشرک باللہ شیئا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے پاس سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 3 تحفے عطا فرمائے. اس میں سے ایک تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور دوسرا
وغفر لمن لم یشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اور حق تعالی جل شانہ نے اور ایک تحفہ جو امت محمدیہ کو عطا فرمایا، اعطی الصلوات الخمس، اصل میں تو وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفے عطا فرمائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، یہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ نہیں سکتی، اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، اپنے پروردگار کے پاس جائیے اور نمازوں کی تخفیف کرا کے آئیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دلیل بھی بیان فرمائیں کہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ واللہ انی جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا اور سخت طریقے سے میں نے اس کو آزمایا، لیکن وہ ایک بات بھی نہیں مانتے۔ اور ظاہر ہے 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو عطا فرمائے ہیں، تو یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ اپنے پروردگار کے پاس جائیے اور نمازوں کی تخفیف کرا کے آئیے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تو نمازیں کم ہوئیں، پھر گئے، پھر کم ہوئیں، پھر گئے، پھر کم ہو گئیں، آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بولے کہ ہاں کتنی ہو گئیں؟ بولے 45 نمازیں تو معاف ہو گئیں، 5 رہ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں تخفیف فرما دی، اب مجھے جانے میں حیا اور شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آپ کی امت اگر 5 نمازیں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرے گی، ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہم نے جو بات آپ سے فرمائی ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آسمانوں سے جب واپس تشریف لانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکتی، جائیے تخفیف کرا کے آئیے، جائیے تخفیف کرا کے آئیے۔ تو آخر یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں فرمائے؟ علماء نے لکھا ہے وہ اس واسطے فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ مولا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ جب بار بار اصرار بڑھتا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف نظر کر کے ٹھہر جاؤ۔ آپ اس پہاڑ کی طرف نظر کرے، اللہ کی ایک تجلی آئی، اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اللہ رب العزت کو دیکھ کے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں اللہ کے نبی کیا دیدار کر سکوں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کا دیدار کر کے آئی۔
جو اللہ کا دیدار کر کے آئی۔ تو بہرحال نمازیں تو پہلے 50 فرض ہوئی تھی، اس کے بعد حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھ لو، اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اتنی اہم عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کو لیجئے، روزہ صرف رمضان میں 1 مہینے کا رکھنا فرض ہے، وہ بھی اس شخص کے لیے جو بیمار نہ ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ہے، پیسے والا ہونا ہے، ایسے آدمی پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور حج بھی ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے بھی مال ہونا، پیسہ ہونا، قدرت ہونا وہاں جانے کی، اور طاقت ہونا۔ تو ایسے آدمی پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا معاملہ ہے، چاہے آدمی امیر ہو کہ غریب ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، ہر حالت میں آدمی کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے باز پرس فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھیں گے سب سے پہلے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اداؤں کو، عبادت کرنے کے انداز کو نماز کے اندر جمع فرمایا۔ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے دنیا میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے عبادت کرنے کا جو انداز ہے وہ ساری اداؤں کو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر جمع فرمایا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، درخت ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر قیام ہے نہیں ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہم؟ نماز کے اندر قیام ہے۔ اور یہ پہاڑ جو اللہ نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہیں زمین پر، یہ قعود کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ خاموش نہیں ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی یاد کیا ہے کرتی رہتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور حشرات الارض بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی یاد کو قائم کر رہے ہیں، ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو بنا کے رکھا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے ہی کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ قعود کی حالت میں، نماز کے اندر بھی قعود ہے نہیں ہے، ہم بیٹھتے نہیں بیٹھتے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو ایسا پیدا فرمایا ہے، وہ رکوع کی حالت میں، جس کو چوپائے کہتے ہیں، چوپائے، اور وہ رکوع کی حالت میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جب سے لے کر جب تک ان کی میعاد ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکوع بھی رکھا ہے۔ رکوع ہے نہیں ہے نماز کے اندر، رکوع ہے۔ اور اسی طرح بہت سے جانور ایسے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، دیکھنے میں تو معمولی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ چیونٹی دیکھنے میں معمولی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ کیڑے مکوڑے بالکل معمولی ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے، نماز کی حالت میں کیا ہے، سجود بھی ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر سجدے کو بھی رکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنی اہم عبادت ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے عبادت کرنے کا جو انداز ہے، وہ ساری اداؤں کو، ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر جمع فرمایا۔ نماز کے اندر جمع فرمایا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔
میرے بھائی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، دل لگا کے پوری یکسوئی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنا ہے اور اللہ سے مناجات کرنا ہے۔ آدمی جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے آخر اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ادا کر رہا ہے، تو گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو جب آدمی نماز میں کھڑے ہو جائے تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ انہماک کے ساتھ کیا ہے نماز کے اندر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا کہ واحد غائب جمع حاضر۔ واحد غائب جمع حاضر مطلب واحد غائب، یہ دل یہ دماغ کدھر کی غائب ہے، جمع حاضر پورا جسم کیا ہے حاضر ہے۔ آج ہماری نمازیں ایسے ہی ہو گئی، واحد غائب جمع حاضر، دماغ کہیں اور رہتا ہے اور ہم آ کے کہے نماز میں ٹھہرے ہوئے رہتے، پتہ بھی نہیں چلتا کتنی رکعتیں ہو گئیں۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھے پتہ بھی نہیں رہتا، بس رکوع کرے تو ہم بھی رکوع کر لیے، سجدہ کر لیے تو ہم بھی سجدہ کر لیے، ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل جمعی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ کیا ہے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اور جب آدمی نماز میں کھڑے رہے تو یہ سوچ کے کھڑے، ارے میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ارے دنیا میں ہوتا ایسا ہے، جب ہم کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں، کوئی دوست آ گیا، کوئی اور اپنا قریبی آ گیا، جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہماری توجہ ہمارے دوست کے ساتھ اگر نہیں رہے گی تو دوست برا مانے گا نہیں مانے گا؟ ارے میں آیا ہوں اتنی دور سے اس سے ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، وہ مجھے توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، کسی اور سے بات کر رہا ہے، تو ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں بندے سے، ارے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو مجھ سے بات کرتا ہے، ارے تیرا دماغ کہیں اور طرف ہوتا ہے، تو اپنے جسم کے ساتھ تو یہاں نماز میں حاضر رہتا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ امام کیا پڑھا رہا ہے، رکوع بھی ہوا کہ نہیں ہوا، سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا، تجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں رہتا، لیکن جہاں ہنگامہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ شریک ہوتے، ہنگامے میں سب شریک رہتے، انہوں آواز کرے انہوں آواز کرے، امام صاحب ایسا کرے، امام صاحب لمبی نماز پڑھائے، بیچارے کو معلوم ہی نہیں، سو رہا کیا کیا کر رہا، کیا دکانوں کا حساب کر لے رہا، مجھے وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حسابات ہو رہے ہیں نماز کے اندر۔ کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ انتشار پیدا ہوا، سب جمع ہو گئے، ارے ایسا کر دی ایسا کر دی ایسا کر دی، اتنی لمبی نماز پڑھا دی امام صاحب، سب شامل ہو گئے۔ وہ بیچاری سے پوچھو بھائی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت میں کیا پڑھائے؟ کیا تو بھی پڑھائے ہوں گے، یا ہنگامہ ہو رہا بلکہ میں اس میں شامل ہو گیا ہوں، کچھ بھی پڑھائے ہوں گے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مظلوم جو ہے وہ امام ہے، اور سب سے بڑا مظلوم مؤذن ہے۔ 5 وقت لوگ آ کے کچھ نہ کچھ امام کو یہ بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ مؤذن کو بھی بولتے ہیں، جب تک نہیں بولے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کچھ بھی نہ رہنے برابر بول کے جاتے۔ آج لوگوں کا بھی ایسا شوق پیدا ہوا ہے، امام کو بول رہے ہیں مول صاحب مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھاؤ، میرے کو بہت اچھی دکھتی ہے سورت، دوسرا آتا ہے ان بولتا ہے یہ سورت پڑھاؤ، تیسرا آگے بولتا ہے یہ سورت پڑھاؤ، بیچارہ کہاں جائیں گا، 3 سورت ہم پڑھیں گے ایک ساتھ، اس میں بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ مسجد کی صفائی ہوتی ہے، بیچارہ 5 وقت مسجد میں صفائی کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، ہمیشہ مؤذن پہ تنقید کرتے رہتے، مؤذن پہ تنقید کرتے۔ میرے بھائی امام اور مؤذن کے خلاف زبانیں مت کھولو، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام۔ ہاں غلطی ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے، امام سے بھی ہوتی ہے، مؤذن سے بھی ہوتی ہے، لیکن بولنے کا انداز اور لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے بول دیا جائے۔ آپ ان کو الگ سے بلاؤ، بلا کے بولو، محبت سے سمجھا دو، واقعیت اگر غلطی ہے تو مان لیں گے۔ لیکن آج ہم لوگ کرتے کیسے ہیں، امام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے صحن میں ٹھہر کے بیچارہ 20-20 سال تک امامت کر رہا، 20-20 سال تک مؤذنی کیا، معمولی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو ہنگامہ مچا دی۔ کچھ مصلی ایسے ہوتے ہیں نماز لمبی پڑھائے تو مسئلہ پیدا کر دیتے،
ارے کبھی کبھی نماز لمبی ہو جائے تو کیا ہے، خاموش رہ جانا چاہیے، اس میں ہنگامہ نہیں مچانا چاہیے۔ اور خاص کر کچھ لوگ ایسے عجیب ذہن کے ہوتے ہیں، ہمیشہ امام اور مؤذن پہ تنقید کرنا، امام اور مؤذن۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ عرب میں ایک بوڑھے صاحب تھے، عرب میں، ظاہر ہے عرب کے لوگ عربی تو جانتے ہی ہیں اچھی طریقے سے۔ تو جب نماز کا وقت آیا تو وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ عربی بوڑھے جو شیخ تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، یہ آیت پڑھے۔ اب وہ عربی جانتا تھا، ایک دم غصہ آیا وہ بوڑھے کو، بولا کہ امام میری توہین کر رہا ہے۔ اس میں کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، مطلب گوار کیا ہے، کفر میں اور نفاق میں سخت ہوتے ہیں۔ امام صاحب جب یہ آیت پڑھے تو وہ عربی جو بوڑھا تھا بولا کہ یہ تو میری شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا، اٹھایا، امام رکوع میں گیا تو زور سے مار دیا اٹھا کے۔ بیچارہ امام تو نماز تو توڑ نہیں سکتا، ایسے ویسے رکوع کر لیا، سجدہ بھی پورا ہو گیا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت ملانا پڑتا نا، ضم سورت میں اور ایک آیت پڑھے امام صاحب۔ وہ کیا آیت کیا تھی؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اس میں اعرابی دیہاتیوں کی تعریف کی گئی ہے، گوار لوگوں کی تعریف کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ امام صاحب جب یہ آیت پڑھے تو بوڑھا کیا بولا؟ ایھا الامام قد نفعک العصا، اے امام میری لاٹھی نے تیرا دماغ درست کر دیا۔ میری لاٹھی نے تیرا دماغ درست کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضدی۔ تو میرے بھائی کبھی امام کے ساتھ برا بلا مت کرو، مؤذن کے ساتھ ناشائستہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بہت اونچا مقام ہے نماز کا، کسی بھی حالت میں آدمی کو نماز پڑھنا ہے۔ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے اور کنایات سے پڑھے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم لوگ معمولی عذر کی بنا پہ بہانے بناتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا، ہر چیز کا وقت مل رہا، کھانے کا وقت مل رہا، فون دیکھنے کا وقت مل رہا، اور دوستوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا، چائے پینے کا ہوٹل میں جا کے وقت مل رہا، سب کچھ مل رہا، لیکن نماز پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں مل رہا۔ یہ بہانہ ہے، بہانہ۔ یہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ کسی بھی حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بھائی۔ ارے نماز پڑھنے والے تو اس درجے اور اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے کہ ان کی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، خالی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں اور ہزاروں لوگ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، ان سے بیعت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا، دستار بندی کا، تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی جلسے میں گئے، اور عصر کی نماز کا وقت آیا تو یہ وضو بنانے میں تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ اتنے میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ گئے اور تکبیر تحریمہ کہہ دیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی نماز میں حاضر ہوئے، نماز کا سلام پھیرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک دم چہرہ بدلا ہوا ہے، غم زدہ ہے۔ مریدین کا کافی بڑا حلقہ ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر حضرت کو کیا ہوا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک دم چہرہ بدلا ہوا ہے۔ ہمت کر کے شاگرد پوچھے
تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے اللہ کے بندو کیا کہو، 22 سال کے بعد آج میری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی ہے، 22 سال کے بعد آج میری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی۔ پڑھنے والے تو اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے ہیں میرے بھائی، بولنا بہت آسان ہے، کتنے سال، 22 سال تک وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ آج ہم 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، 1 رکعت چھوڑ جاتی، 2 رکعت چھوڑ جاتی، لیکن پڑھنے والوں نے اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کر۔ ہم کسی بندے کو کیسے پہچان سکیں گے؟ آج تو ہماری شکلیں ایسی ہو گئیں، کپڑے پہننے کا انداز ایسے ہو گیا، ہم کسی کو پہچاننا بھی آج مشکل ہو گیا۔ مجھے معاف فرمائیں، بات اگرچہ کہ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے اندر وہ مزاج نہیں رہا، ہم کسی کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے کہ ہمارا بھائی ہے کہ غیر ہے، لیکن کوئی بندہ نماز میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی جو علامت ہے وہ نماز ہے۔ نماز من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ کافروں والا عمل کیا۔ کافروں والا، کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو گویا وہ کافروں والا عمل کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ مجھے نصیحت فرمائی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سوچ بھی نہیں سکتے ابو درداء کے بارے میں، اصل میں امت کو تعلیم دینا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان قطعت او حرقت، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں ہیں اور غموں میں، پریشانیوں میں، مالی حالت مضبوط نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، اور کہاں کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ارے ہمارے مسئلے کا حل نماز کے اندر ہے۔ حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو اللہ کے نبی نے ایسے بنایا تھا جب ان کو کوئی بھی مصیبت آتی تو وہ لوگ فوراً وضو بناتے اور نماز پڑھتے، نماز کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ جو بھی پریشانی ہوتی وہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی پہ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی آفت آ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مسجد میں آتے، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ صلاۃ الحاجت میرے بھائی اتنا اہم نسخہ ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے یہ عاملوں کے چکر مت کاٹو میرے بھائی، کوئی بھی آپ کو ضرورت ہو اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو اور اللہ کے دربار میں رو رو کے اپنے حاجات اللہ کے سامنے رکھو۔ علماء نے لکھا ہے یہ اتنی بہترین تعویذ ہے صلاۃ الحاجت، جو آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے گا اللہ اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ لو، اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج لوگوں کو شکوہ ہے میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، رزق کی تنگی ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی جاب نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، فلاں ہوں، اور کوئی مجھے کسی جگہ نوکری پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، لوگوں کے سامنے شکوے کرنے کے بجائے
رات کی تنہائیوں میں اپنے مولا کے سامنے 2 دانہ رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، مولا مجھے نوکری دلا دیجیے۔ آپ ہی دینے والی ذات، آپ ہی کے خزانے میں سب کچھ ہے، آپ ہی دیتے ہیں اور ساری کائنات کو آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی کے پاس سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جب آدمی اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے دربار میں عاجزانہ کلمات جب پیش کرتا ہے، اللہ اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے، اس کے تمام مسائل۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز نہیں رہی میرے بھائی۔ فرض نمازیں تو بہرحال ایسی ہو گئی ہیں، کتنے لوگ ہیں مجھے کہنے دیجئے 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے، کسی کی 2 نمازیں چھوٹ جاتی، کسی کی 3 چھوٹ جاتی، اور کتنے محروم القسمت بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور کتنے گنہگار انسان، کتنے مجرم انسان ایسے ہیں 8 دن گزر جاتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، جمعہ کی نماز میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ پوچھیں گے ارے تو میرا بندہ ہے نا، بندہ تھا تو کیا تو نماز کا اہتمام کیا، اپنی جبین نیاز کو میرے سامنے جھکایا؟ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن میرے بھائی۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، لوگ 3 نمازوں میں بڑی سرعت کرتے گئے، 3 نمازوں میں بڑی جلدی کرتے، ایک کون سی نماز؟ ایک 8 کی نماز، ایک کھاٹ کی نماز، اور ایک عیدین کی نماز۔ 8 کی نماز بولتے وہ جمعہ کا جو دن آتا بہت اہتمام ہوتا، گھروں میں تیاریاں ہوتی، نہا دھوتے، کیا ہے اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ تو مولانا تھانوی کے زمانے کی بات ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے تو وہ پوچھ لیتے کتنے بجے نماز ہے جمعہ کی۔ آج ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ خطبہ حضرات پہلے پہنچ رہے ہیں مسجدوں میں، جا کے دیکھ رہے ہیں تو 2-4 آدمی بھی نہیں رہ رہے ہیں مسجد میں، کسی ایک مسجد کا حال نہیں، پورے مساجد کا یہ حال۔ اب ان کس کو تقریر کریں گا؟ پلیروں کو تقریر کریں گا مسجد کے؟ اب صدر صاحبوں کا زور رہتا کیا ہوا وقت پہ نہیں شروع کرے؟ ہاں صدر صاحب بولتے وقت پہ نہیں، ایک مولانا کو بولے گا تھے ایک صاحب، صدر صاحب ذرا ہمیشہ رہتے نا وہ صدروں کو اپنا پارا چڑھا ہوا رہتا، بہت میں صدر ہوں بول کے، انہوں بھی بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے، معلوم عالم آدمی تو پہنچا ہوا رہتا۔ تو آئے کہ دیکھیں انہوں 1 بجے پہنچ گئے مسجد میں، کوئی بھی نہیں، وہ 2 معمر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر لیتے بیٹھے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ بڑی 1 بج گیا، 1:05 ہو گئے، 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، اب 1:20 ہونے کے بعد 2-4 لوگ آنا شروع ہو گئے، تو بہرحال 1:20 کو تو انہوں بیان شروع کر دیے۔ صدر صاحب کا پارا چڑھ گیا، اب تک بیان نہیں شروع کریں، اب تک نہیں کریں، انہوں خود نہیں ہے صدر صاحب پہلے مسجد میں۔ بہرحال وہ اپنے غصے پہ ذرا کنٹرول کر لیے صدر صاحب، یہ جمعہ چھوڑ جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں بولتا بول کے خاموش رہے۔ دوسرے جمعہ کو پھر امام صاحب خطیب صاحب آئے، آگے دیکھے تو پہلے 2 تھے، اب 1 بھی نہیں ہے مسجد میں، 1 بھی نہیں ہے، انہوں سب سے پہلے پہنچے۔ مؤذن کو دیکھے تو مؤذن صفائی کر رہا، دیکھیں اب 1 بج گیا، 1:05، 1:10، 1:15، 1:20، 1:25 ہو رہے ہیں، وہ بھی کون آ رہے ہیں؟ ہاتھ میں آسا جن کے رہتا نا وہ لوگ آ رہے ہیں مسجد میں 1:25 کو، جوانا کدھر کی جائے۔ اب انہوں 1:25 کو تقریر شروع کرے، صدر صاحب بھی نہیں تھے، انہوں 1:25 کو آئے، انہوں تقریر شروع کرنے گئے تو انہوں ابھی تقریر مت شروع کرو، میں آپ سے کچھ بولتا ہوں، بولنے کا بھی انداز ہوتا، لب و لہجہ ہوتا، کس سے گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ ایک عالم آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ 1 بجے آپ کو ٹائم بولے تھے نا ہم تقریر کرنے کا، تو انہوں نے بولے ہاں بولے تھے، کس کو تقریر کروں کہ مسجد کے پلروں سے خطاب کروں؟ کس سے خطاب کروں میں؟ کوئی ایک آدمی مسجد میں نہیں ہے، کس سے میں خطاب کروں؟ نہیں، آپ کیا ہے اوپر کے مائیکاں کھلے ہیں، آپ بیان کرتے رہیے، لوگ سنتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا مزاج بن گیا آج ہماری امت کا، اوپر کے مائیکاں کھلے ہیں کہتے، سنتے رہتے کہتے، اب انہیں سنتے رہتے۔ امام صاحب لمبی تقریر کرے 2 بجے تک، ارے ابھی کرراج بھائی ان امام خطیب میرا گھر میں بیٹھو، کیا ہوگا میرے بھائی آج ہماری امت کا؟ تو یہ 8 والی نماز کا جو حضرت تھانوی کے زمانے میں بہت احتیاط، بہت لوگ شوق سے آتے تھے، آج ہمارے زمانے میں نہیں رہا، خطبہ بھی ختم، 1 رکعت بھی ہو جا رہی، بہت سے محروم لوگ ایسے ہیں سلام پھیرتے وقت آگے نماز میں
ایسی نمازوں سے کیا فائدہ؟ تو ایک 8 والی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، دوسری کھاٹ والی نماز. وہ کھاٹ والی نماز بولے تو کسی کا انتقال ہو جاتا نا محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، لوگ کیا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. کئی کو مہینہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو اس کے رشتے دار میرے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. کھاٹ والی نماز کا بھی بہت اہتمام ہوتا، آج بھی ہے اہتمام ماشاءاللہ. کسی کا بھی انتقال جانا چاہیے، بڑے اس کے فضائل ہیں، جانا چاہیے کسی کا انتقال ہو جائے تو کھاٹ والی نماز کا تو بہت اہتمام ہوتا. تیسری نماز جو ہے عیدین کی نماز، 360 ماشاءاللہ 360 والی نماز. ایسا اہتمام، ایسا اہتمام. اب وہ نہیں رہا اہتمام. پہلے تو عیدگاہ کو جا کے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، اب ہر مسجد میں عید کی نماز شروع ہو گئی. ہر مسجد میں، چھوٹی چھوٹی مسجد میں عید کی نماز. ارے بھائی سال میں ایک مرتبہ کم از کم عیدگاہ جاؤ. بقرعید کو نہیں جا سک رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں تو جاؤ. وہ تو نماز عیدگاہ میں پڑھو، وہ بھی نہیں رہا آج ہمارے پاس. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ 3 نمازوں میں بڑی صورت کرتے، ایک 8 والی نماز، ایک کھاٹ والی نماز، ابھی ہمارے محترم نے فرمایا 360 والی نماز. تو میرے بھائی سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں نماز پڑھنا ضروری ہے. تو بہرحال آج چونکہ اس طرف ذہن آیا کہ نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں. جو باتیں اس وقت ہمارے سامنے آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.